کسی بھی خطیب، امام، عالم دین کی صحبت میں ان کا وقت کتنا گزرتا ہے. یہ جو صحبت ہے نا اہل علم کی، یہ بالکل معاشرے سے مٹ چکی ہے اور لوگ اس سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں. اور اس وقت وہ حالات آپ کے سامنے ہیں. نہ ہمارے اکثریت میں نوجوانوں کو یہ پتہ ہے کہ محرم کیسے بنانا ہے، 10 محرم کا دن کیسے گزارنا ہے، 14 اگست کیسے گزارنا ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ میلاد والے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اہل علم جو علماء تھے ان کی صحبت نوجوانوں نے چھوڑ دی. دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ 14 اگست آتا ہے، ربیع الاول، بعض مزاروں پہ جائیں تو جی میلہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں یہ سرنیاں، یہ ڈھول، یہ باجے، یہ بنگڑے، یہ رقص، یہ کس صحابی نے کی ہے؟ کہیں آپ کو ملتی ہے یہ چیز؟ مجھے بول کے بتائیں. امام حسین نے کربلا میں بنگڑے ڈالے تھے، انہوں نے بانسریاں بجائی تھی. تو پھر بدقسمتی سے ہمارا وہ نوجوان جب کسی اہل علم کی بات سنتا ہے تو اس کو وہ بات اثر ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ اس نے زندگی کے 15، 20، 30، 40 سال ایسے لوگوں میں گزارے ہیں کہ جہاں اس کو یہ باتیں سننے کے لیے ملی ہی نہیں. بات سمجھ رہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ سبیل لگانا، کھانا بنانا، 40واں کل، نیاز، پنڈارا، میلاد، جلوس، لنگر، صرف یہی دین ہے. یا زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، کو ختم شریف پڑھ لینا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے قرآن کا یہ حصہ تلاوت کیا ہے جس میں میرا تمہارا رب یہ فرماتا ہے. بیدار ہو کے سبحان اللہ کہے. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں قوم کو بزدل بنانے کے لیے نہیں گئے. اونچا سبحان اللہ کہیں. وہ میرا حسین ہے، وہ میرے پیارے علی کا بیٹا ہے، وہ زہرا کا لخت جگر ہے، وہ محمد عربی کا نواسہ ہے. اس نے صرف 200-400 کو نہیں، قیامت تک آنے والے اپنے نانا جان کی امت کی روح میں بھی زندگی پھونک دی ہے اور دین اسلام کو بھی نئی زندگی عطا فرما دی ہے. یہ ہے حسین ابن علی. تو جب اہل علم اور علماء کی صحبت آپ نوجوان نہیں کریں گے اور بزرگ بھی، تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ پھر جو بات پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے. سمجھ رہے؟ یہ میں آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں. علامہ خادم رضوی صاحب یہی فرماتے تھے. مفتی منیب الرحمان صاحب کو سنیے آپ، علامہ عبدالستار سعیدی صاحب کو سنیے. اور ایک ہمارے آباء و اجداد سے ایک سلسلہ جہاں چلا آ رہا ہے، وہاں قوم بیٹھی ہے. کوئی کہیں سے بیعت ہے، اس سے پوچھئے بیعت کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے سال کے بعد جا کے کچھ نذرانہ دے کے آ جانا، یہ پیری مریدی ہے. اس سے پوچھئے بیعت کیوں ہوا جاتا ہے، اور جو پیر ہے، پیر کامل، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ یہ اسے پتہ ہی نہیں. تو جس کی داڑھی ہی ایک مٹھی نہیں وہ فاسق مولن ہے. جو خود شریعت نہیں جانتا وہ آپ کو شریعت پہ کیا لے کے جائے گا؟ آپ ایک اناڑی کے پاس گئے اور کہا مجھے پیٹ درد ہے، وہ خود ڈاکٹر طبیب نہیں ہے، اسے خود درد ہو، وہ آپ کا درد کیسے دور کرے گا؟ پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ مرید بیعت ہو اور شریعت کی مرشد پابندی کروائے. یہ وہ مرشد کروائے گا جس کے پاس قرآن کا بھی علم ہوگا، حدیث کا بھی علم ہوگا، اور سر سے پاؤں تک حضور کی سنت کے مطابق چلنے والا ہوگا. اور اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، وہ جو کر رہا ہے، جو کروا رہا ہے، کیا وہ ابو بکر کا عمل ہے؟ کیا وہ فاروق اعظم کا عمل ہے؟ کیا وہ عثمان غنی کا عمل ہے؟ کیا وہ مولا علی کی زندگی میں ہے؟ کیا وہ امام حسن حسین کی زندگی میں ہے؟
کیا وہ غوث اعظم ولیوں کے سلطان عبد القادر جیلانی کی زندگی میں ہے؟ کیا وہ امام احمد رضا قادری بریلوی کی زندگی میں ہے؟ کیا وہ تاجدار گولہ مہر علی شاہ کی زندگی میں ہے؟ کیا وہ امام ربانی مجدد الف ثانی کی زندگی اور حیات میں ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو غلط ہے۔ اور پھر یہاں بتاؤں شخصیت پرستی سمجھتے ہیں ابھی نوجوان؟ یہ بھی اہل سنت میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے اور اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے امام، اپنے خطیب، اپنے پیر کی بات کو ترجیح دیں گے۔ یہ دیکھ لیں معاشرے میں آپ۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کے حکم سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہے۔ میرے نبی جو شریعت لائے اس سے بڑی کسی کی شریعت نہیں ہے۔ باقی کوئی کرواتا ہے وہ اس کی اپنی خواہش تو ہو سکتی ہے، رسول پاک کی شریعت نہیں۔ شریعت وہی ہے جس کا میرے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور ایک ایسے پیر کی بات تو میں سناؤں، پیر کا کام ہوتا ہے نا مریدوں کو شریعت پہ چلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلانا، نہ کہ رسول اللہ کے رستے سے ہٹانا۔ تو ایک ایسا بھی اس دنیا میں پیر ہے جسے امام حسین کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے محبوب نبی علیہ السلام میرے سر کے تاج، میرے شوہر نامدار، قربان جاؤں ام سلمہ اپنی ماں کے نصیبے پر جنہیں شوہر نبیوں کا امام ملا ہے، فرماتی ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے ایک بوتل دی، مشکات شریف اور بہت ساری کتب کے اندر، اور بوتل دے کر کہا ام سلمہ یہ پاس رکھ لو، اور اس شیشی اور بوتل میں مٹی ہے، جب یہ مٹی خون کے اندر کنورٹ ہو جائے، بدل جائے، تو سمجھ لینا کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مٹی کون لایا تھا؟ مٹی کون لایا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، توجہ کرنا، اور کربلا سے لائے تھے جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا، جہاں ان کا خون بہا۔ اچھا تو جبریل لائے تو کس کے کہنے پر لائے؟ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کئی بار، لیکن اس میں جو میں راز کی بات عرض کر رہا ہوں وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اگر میری تمہاری ماں قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی ماں ام سلمہ یہ فرماتی ہیں، زمانے والوں، اور ہم اہل سنت و جماعت کتنے خوش نصیب ہیں جی، کچھ لوگوں نے نبی کی آل کا جھنڈا بلند کیا، آل آل کرنے لگے، لیکن معاذ اللہ میرے نبی کی ازواج کو برا بلا کہا، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو برا بلا کہا، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دین والے دین کے بانی مصطفیٰ کریم سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اور کچھ لوگوں نے صحابہ کا جھنڈا بلند کر کے کہا کہ ہم صحابہ کی ناموس پہ پیرا دینے والے ہیں، لیکن معاذ اللہ اہل بیت کی بارگاہ میں زبان درازی کر دی، میرے آقا حسین پاک کو معاذ اللہ استغفر اللہ باغی قرار دیا، یہ بھی جھوٹے ہیں۔ پھر سچا مسلمان سنی ہے جو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے اور نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ
ہے یا حسین بن علی تیرا زمان ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد کون کون صدا لگائے گا یا حسین بن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی پیاری زوجہ آپ فرماتی ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے وہ بوتل شیشی مجھے دے کے فرمایا اے ام سلمہ یہ بوتل اپنے پاس رکھو اور جب اس شیشی بوتل کے اندر جو مٹی ہے وہ جب خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لینا کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے جبرائیل علیہ السلام رب کے حکم سے کربلا سے وہ مٹی لے کے آئے مٹی میرے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور میرے محبوب علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ اپنی پیاری زوجہ قیامت تک آنے والی مومنوں کی ماں کو دے کے فرمایا دیکھتی رہنا اسے تمہاری نظر اس پہ روزانہ پڑے اور اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے ہے مٹی ہے عقل کہتی ہے یہ خون میں کیسے بدلے گی خون میں کیسے کنورٹ ہو جائے گی لیکن قدرت کی آواز آتی ہے اللہ نے پارہ نمبر 14 میں بھی اس کا اظہار فرمایا دیکھتے نہیں ہو گائے اور بھینس اور اونٹ اور دمبے بھیڑ بکری کو وہ تمہارا رب ہے مختلف قسم کے وہ گھاس چرتے ہیں اور مختلف قسم کے پتے اور خوراک کھاتے ہیں لیکن وہ اللہ ہی تو ہے جو ان کے وجود کے اندر سے اس خون کے اندر سے ایک طرف خون ہے دوسری طرف ان کا پیشاب گوبر ہے خون اور گوبر دونوں کے درمیان سے جو تمہیں صاف میٹھا اور سفید دودھ نکال کے پلا دیتا ہے وہی رب مٹی کو خون میں تبدیل کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے یا حسین بن علی اور میرے نبی کی 11 ازواج سوال یہ پیدا ہوا صرف ام سلمہ کو وہ مٹی کیوں دی میرے نبی کو یہ بھی پتا تھا جب میرا حسین شہید ہوگا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی ازواج میں سے اور کسی زوجہ کو وہ مٹی کیوں نہ دی میرے نبی کو خبر ہے کہ اس وقت میری بیویوں میں سے میری زوجہ ام سلمہ ہی حیات ہوگی لہٰذا نبی نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے کر قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیا میں حسین کے خون اور مٹی سے بھی باخبر ہوں مجھے یہ بھی پتا ہے مدینہ کہاں ہے اور کربلا میں میرا حسین کس وقت کس دن کس گھڑی شہید کیا جائے گا مجھے اس مٹی کی بھی خبر ہے اور میرے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا تمہارے نبی کو یہ بھی پتا ہے وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی فقیر کے جملے سنیے جو نبی کربلا کی سرزمین کی خبر رکھتا ہے جس نبی کو پتا ہے میرا نواسا 10 محرم کو زمین کے فلاں ٹکڑے پر شہید کر دیا جائے گا جس نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی جو نبی ہر حسین پاک کے معاملے سے باخبر ہے وہ میرا نبی میری تیری اوقات سے میری تیری حیات سے میرے تیرے سلام اور نعت سے میرے تیرے چلنے پھرنے سے بھی باخبر ہے یا حسین بن علی تیرا
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حسین ابن علی نے یہ ثابت کیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے وہ لوگ، اللہ وہاں ان لوگوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ توجہ دیجئے، ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ربنا اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے خوش ہو کے کہنا سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ۔ کائنات کا رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہہ دیا، ثم استقاموا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے دو قرآن کے الفاظ پہ، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، اس پر قائم رہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان پر اپنے فرشتے اتارتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، کہنے والا کہتا ہے خواجہ صاحب ہمیں کبھی روحانیت کی دنیا میں محسوس نہیں ہوا کہ فرشتے ہم پر بھی اتریں۔ میں نے کہا میرے بھائی پہلے استقامت تو دکھاؤ، اللہ فرشتے بھی نازل فرما دے گا۔ استقامت یہ تو نہیں ہوتی کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے، یا نماز پڑھے تو گلی میں نکل کر 8 10 20 لوگوں کی غیبت کر دے، ان پہ بہتان لگا دے، ان کی عزت کو خراب کر دے، پھر تو تم نے نماز ضائع کر دی۔ ثم استقاموا، آگے پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ فرما یہ رہا ہے ہاں تم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تم نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتا اب اس پر استقامت بھی اختیار کرو۔ جب تمہیں دین کی وجہ سے کوئی مشکل آ جائے، دین پھیلانے کے لیے مشکلات آ جائیں، میرا اللہ فرماتا اب تم استقامت اختیار کرو۔ اگر بھوک آ گئی ہے تو برداشت کرو، اگر کوئی گالی دیتا ہے تو برداشت کرو، تم دین کا جھنڈا لے کے اٹھے ہو، میرے مصطفیٰ کا دین پھیلانے نکلے ہو، اگر کوئی گالی دیتا ہے تو برداشت کرو، صبر سے کام لو۔ اور اگر تم خطیب عالم نہیں ہو، مبلغ نہیں ہو، عام انسان ہو، پھر تمہیں بھی کوئی گالی دے دے، پھر تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا دے، پھر تمہارا بھی کوئی گریبان پکڑ لے، پھر تمہاری بھی اگر کوئی عزت پہ حملہ کرے تو پھر استقامت اختیار کرو، بدلے میں اسی وہی گال نہ دو، یہ گال تمہارے ماں باپ تک پہنچ جائے گی۔ ثم استقاموا، اب استقامت اختیار کرو، جب استقامت اختیار کرو گے اللہ مدد کے لیے اپنے نوری فرشتوں کو اتار دے گا۔ یا حسین بن علی، مزہ آ گیا یار، یا حسین بن علی تیرا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یا ہے، سارے بولو تاکہ سبق یاد رہے، نہر پر عباس کا بازو، ہائے ہائے یا حسین، اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
اب اس پہ ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، استقامت کی راہ اختیار کر لو۔ اگر آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سارے بزرگ بھائی نوجوان سمجھنا چاہو تو فقیر یوں سمجھائے گا، اگر استقامت کو سمجھنا چاہتے ہو میں تمہیں اپنے پیر امام حسین کے بوہے پہ لے کے چلتا ہوں، وہ بتائیں گے کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، جتنے بیٹھے ہو توجہ میری طرف رہے، بات بنے گی۔ اگر میرے آقا امام حسین چاہتے تو کربلا کی سرزمین پر میرے آقا امام حسین فرشتوں سے کہہ دیتے تو سارے فرشتے یزیدی فوج کو زمین کے اندر دھسا کے رکھ دیتے۔ اگر میرے آقا امام حسین چاہتے تو جنات کو حکم دیتے، وہ یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیتے، ان کا وہاں پر کوئی ذرہ بھی نہ ملتا، سب کو فرات کر دریا میں ڈال دیا جاتا۔ اگر میرے آقا امام حسین چاہتے دعا کرتے اللہ سب کی شکلوں کو بگاڑ دیتا، سب کو زمین کے اندر دسا دیتا۔ ارے اگر میرے آقا امام حسین چاہتے اپنی روحانی قوت اور طاقت سے یزید کے 22 لاکھ لشکر کو زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دیتے، لیکن اے اہل ایمان توجہ سے سنیے، آج کربلا میں علی کا پیارا، زہرا کا دلارا، میرے سونے نبی کا سونا نواسا آج کربلا میں کرامت دکھانے نہیں آیا، آج دین پر استقامت دکھانے آیا۔ یا حسین ابن یاد ہے، سارے بولو یا حسین ابن، جڑا چپ بیٹھا ہے حسین دا نام لے لیو، حسین دا نام لینا نبی دی سنت، حسین منی وانا من حسین، یہ پوری حدیث ہے، یہ اس کا درمیانی حصہ ہے شاہ جی۔ اور میرے نبی بار بار حسین پاک کا نام لے رہے ہیں، کیوں؟ نبی چاہتے یہ ہیں کہ میرے حسین کا بار بار نام بھی لیا جائے، ذکر بھی کیا جائے۔ کون خوش نصیب ہے جو حسین ابن علی کا نام جپے گا، یا حسین ابن، پیچھے سے آواز آئے ذرا، یا حسین ابن، فرمایا قیامت تک آنے والے میرے نانا جان کی امت اگر حسین چاہے، اگر حسین چاہے تو نقشہ بدل کے رکھ دے، لیکن آج حسین ابن علی کربلا میں کرامت نہیں دکھائے گا۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلے آ کے کہیں ہمیں پانی چاہیے، فلفور چاہیے، ابھی چاہیے، اللہ کا پیغمبر اپنا عصا زمین پر مارے اور قرآن کہے فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا، اللہ کے نبی نے جب زمین پر اپنا عصا مارا، نادان کہتے ہیں بس اللہ کو مانو، ہم نے کہا جی ہم تم سے زیادہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ جن کو منوا رہا ہے ان کو بھی مانو۔ یہ اللہ کی بات تو نہیں، پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، بندہ ہے خدا کا، نبی ہے خدا کا۔ فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا، جب موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک زمین کے سینے پر لگتا ہے، اللہ پانی کے 12 چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اور ادھر آصف بن برخیہ جو بھانجے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کے، اور اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ہم نے کتاب سے تھوڑا سا علم ان کو دیا تھا۔ توجہ فرمایا سارے حضرات، بہت گہرائی والی بات ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب،
علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم، کتاب میں سے کچھ علم ہم نے آصف بن برخیہ کو دیا، جسے کتاب میں سے کچھ علم ہو وہ ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے، پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا امتی بھی ہے، وزیر بھی ہے، ولی بھی ہے، بھانجا بھی ہے، جو محمد کا نواسا ہو، ولیوں کا امام ہو، جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، زہرا کا پیارا، علی کا دلارا ہو، اگر وہ چاہتا فرات کیا اللہ جنت کا رخ کربلا کی طرف کر دیتا اللہ، لیکن اللہ اکبر حق چال یا حسینیت زندہ باد اپنی چیک کرو ذرا، 14 اگست بھی آ رہے ہیں تو تسا کشمیر بھی آزاد کروانا، حسینیت ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو، حسین ابن علی کے ماننے والوں حسینیت، آپ نے کہنا ہے واہ حسین واہ حسین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، ہائے ہائے، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، اب آپ نے کہنا ہے یا حسن یا حسین، دونوں کے نام لینے ہیں، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ہائے ہائے، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، نہیں جی دیکھو نا مولا علی مدد کے لیے نہیں آئے، آپ کہتے ہیں وہ مشکل کشا ہیں، اللہ نے مدد، میں نے کہا اللہ مشکل کشا نہیں، کہتا ہاں، تو میں نے کہا اللہ نے پھر مدد اس لحاظ سے جیسے تو کہہ رہا ہے کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا میرے بھائی اگر امام حسین کربلا میں چاہتے فرشتے مدد کے لیے آ جاتے، اللہ جنات کو بھیج دیتا، آپ دعا کرتے ان کی شکلیں اللہ بگاڑ کے رکھ دیتا، آج حسین ابن علی کرامت دکھانے نہیں کربلا میں استقامت دکھانے آیا ہے، اور یہ جتنے آپ دائیں بائیں دور دراز سے آئے ہو نبی کے دیوانوں، آج کا خطاب آپ کی میری عملی زندگی کے ساتھ بڑا تعلق رکھتا ہے، اب میں اس امام حسین کے اس استقامت کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت بڑا کم ہے، ایک جھلک کہیے سبحان اللہ، یا اللہ یہ استقامت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا حسین سے سیکھو، یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ تو کہہ دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، فرمایا ثم استقاموا، اب استقامت دکھانی ہے، زمانہ جیسے تیور بدلتا جائے، جیسے جیسے فیشن آ جائیں، او فلاں نوجوان بال اس طرح کٹواتا ہے، ان توجہ کرے ہو ذرا، او فلاں نوجوان بال ایسے کٹواتا ہے، فلاں تو کلین شیو کرتا ہے، فلاں تو پینٹ اور شرٹ پہنتا ہے، فلاں کے گھر تو اتنے بڑے نقش و نگار اور بڑے بڑے بستر اور بڑے بڑے قسم قسم کے کھانے چلتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو دنیا کر رہی ہے، دیکھو جی یہ کوئی زمانہ ہے امامہ باندھنے کا، دیکھو جی یہ کوئی زمانہ ہے ٹوپی پہننے کا، دیکھو جی یہ کوئی زمانہ ہے داڑھی رکھنے کا، لوگ کہیں گے مولوی اور صوفی بن گئے ہو، میں نے کہا نا مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دے دل پہ ہاتھ رکھ کے جس میں یہ لکھا ہو کہ جو محکمہ پولیس میں ہوگا وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا، وہ نمازی نہیں بن سکتا، وہ ولایت کو پا نہیں سکتا، جو فوجی یا جنرل چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کے اوپر داڑھی کی پابندی ہے، ایک قرآن کی آیت دکھا دو، ایک نبی کا فرمان دکھا دو، بیوروکریٹ داڑھی نہیں رکھ سکتے، جنرل کرنل داڑھی نہیں رکھ سکتے، عدالت والے وکیل داڑھی نہیں رکھ سکتے، جج وہ ہوتا ہے جس کی مونچھیں بھی منڈی ہوں، اور میرے ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین عمر بن عبدالعزیز اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ سے، میرے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، میرے عبد القادر جیلانی سے، میرے احمد رضا سے، میرے میر علی سے، میرے خادم رضوی سے بڑا نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ قاضی ہے، نہ وکیل ہے،
لیکن یہاں استقامت ہے، میرے آپ کے پاس دین ہے، دین پر استقامت نہیں، ہم بوکھلاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، نبی کی سنتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور نعرہ ہے ہم عاشق ہیں امام حسین کے، اوے آ تجھے بتاؤں، اونچی بولو سبحان اللہ، آؤ تمہیں بتاؤں امام حسین کے عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت حر نے جب دیکھا 22,000 کا یزیدی لشکر ہے، کہا ادھر جہنم ادھر جنت، یہ نہ دیکھا کہ 22,000 لشکر کیا کہے گا، ابھی تو ہمارے ساتھ تھا، ابھی حسین کے قافلے میں جا رہا، کہا نانا 22,000 کا لشکر جو کہے کہتا رہے۔ اکثر یہ بولا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے، میں اکثر دوستوں کو خطاب کے لیے جاؤں نا کہیں تو میں لوگوں کو بتاتا تو لوگ یہی کہیں گے آخر پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے اور کیا کہنا ہے، یہ نہ سوچو لوگ کہیں گے۔ حضرت حر نے کہا ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ دیکھیں گے اللہ رسول نے کیا کہا ہے۔ یا حسین ابن اے شیر جوانا بستے، بزرگ تے سن سن کے بڑھے ہو گئے، جوان سارے ایک باری سبحان اللہ کھو نظر اے جی امام حسین جاننا نظرانہ کیوں پیش کیتا، سارے سنیو ذرا۔ تیروں کی برسات میں بھی چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد، کہیے یا حسین ابن اب لوگ یہ سوچتے ہوں گے خواجہ صاحب یہ بھی تے بیان کرو نا ثم استقاموا، حسین پاک کربلا وچ کی میں کر دکھایا۔ ثم استقاموا قرآن کے ان دو الفاظ کی تفسیر میرے آقا امام حسین اور آپ کے رفقا نے کربلا میں خون کے قطروں سے لکھی۔ میری ملت کے جوان جو اللہ نے تجھے جوانی دی، جوانی کا زور لگا کے سبحان اللہ کہہ دے، ڈھیلی سبحان اللہ نہ کہہ۔ ثم استقاموا، اللہ فرماتا ہے جب مجھے رب مان لیں، جب میرے بندے کہلا لیں، جب میرے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے بھوک کتنی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پیاس کتنی ہے۔ اے اللہ پھر میں اگر ان بندوں کو سمجھاؤں، یہ جو تیرے بندوں کا ہجوم آیا ہے کہ ثم استقاموا، دین پر استقامت کیسے اختیار کرنی ہے، فرمایا جب گرمی آ جائے، عبادت کرتے ہوئے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے گرمی لگے تو آہو بکا نہ کر، لبوں کو سی کے رکھ، جب سردی کا موسم آئے تو شکوہ نہ کر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر، جب کوئی گالی دے تو بدلے میں دعائیں دے۔ آئے بولیے نا سبحان اللہ، جب کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے بدلے میں اسے معاف کر دیا کر، یہ ہے استقامت اختیار کرنا۔ آؤ کربلا کے میدان میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میرے آقا امام حسین ابن علی ہیں اور زہرا کا لال علی کا پیارا ہے، قیامت تک امت کی ناؤ کو سہارا دینے والا میرا پیر، میرا حسین ابن علی، قربان جاؤں آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والے مٹی کے ان ذروں پر مجھ جیسے کروڑوں گناہگار قربان ہو جائیں۔ واہ میرے آقا امام حسین، ثم استقاموا، فرمایا جب اللہ تمہیں آزمائے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، تمہاری جان سے، مال کی کمی سے، اولاد کی جانب سے اللہ تمہیں آزمائے اس دین کی خاطر تو ثم استقاموا، اللہ فرماتا ہے پھر ڈٹ جانا ہے، پھر ثابت قدم رہنا ہے، پھر ہائے وائے نہیں کرنی، پھر گلا شکوہ نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوے والا جملہ نہیں کہنا۔ فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھو۔ دیکھنا چاہتے ہو تو کہاں دیکھو، بولو بولو نا سارے، کہاں دیکھو؟ یا اللہ کربلا کے میدان میں کیا ہے؟ فرمایا علی اکبر جیسا 18 سالہ بیٹا دے کر
اس کا لاشا ہاتھوں سے اٹھا کر جسم کے ٹکڑے اکٹھے کر کے جو یہ کہے اللہ حسین راضی ہے، کیا تو بھی حسین سے راضی؟ ہائے ہائے، جو اونو محمد اپنے بانجوں کو وار کے کہے اے اللہ یہ بچپنے میں ننھے تھے میں نے وار دیے، تو راضی ہے؟ فرمایا ثم استقاموا، فرمایا حضرت عباس دو بازو کٹوا دیں پھر ان کی گردن کو بھی جسم سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ پوچھے عباس راضی ہو؟ عرض کی مولا بازو کٹ گئے، جسم تیروں نیزوں برچھیوں سے لہو لہان ہے۔ حضرت عباس کی گردن کٹی ہوئی فرات کے کنارے پہ بولی مولا عباس تجھ سے راضی؟ فرمایا یہ ہے ثم استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا۔ اونو محمد نے بھی قربانیاں پیش کر دی، امام حسن کے بیٹے ابو بکر نے بھی قربانی پیش کر دی، عمر نے بھی قربانی پیش کر دی، صحابہ نے بھی قربانیاں پیش کر دی، صحابہ کی اولادوں نے بھی قربانیاں پیش کر دی، نبی کی آل نے، امام حسین کے بھائی بھتیجے بانجو بیٹوں نے قربانیاں پیش کر دی۔ اور جب 6 ماہ کے علی اصغر کی باری آئی، ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں اور پانی کے ایک اتمام حجت کرنے کے لیے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا، ایک نے تیر مارا، 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں آ کے پیوست ہو گیا۔ اور روایات میں آتا ہے مسلمانوں، امام حسین نے وہ خون علی اصغر کا اپنے چلو میں لے کے آسمان کی طرف اچھالا، کہا مولا جو چل کے نہیں آ سکتا تھا وہ بھی وار دیا ہے، بتا کیا اب بھی تو حسین سے راضی؟ ثم استقاموا۔ اور ادھر پینے کے لیے پانی نہیں، فرات پہ پہرا لگا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جب 71 طن ایک جوان بیٹے کا لاشا گھر میں پڑا ہو، باپ اور بیوی، باپ اور والدہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اے گلشن عرفان والو، دائیں بائیں سے آنے والو، آخری پیغام سنو، 71 شہیدوں کے جسم پڑے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اونچا کہیں ذرا۔ اور جسم سے آزاد جدا جدا ہیں، جو 71 تن قربان کر کے پھر خود سجدے میں سر کٹوا کے نوکے نیزہ پہ قرآن سنائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جو پھر بھی رب کی بارگاہ میں ایک لفظ شکوے کا نہ بولے، صبر جس پہ ناز کرے، شہادت جس پہ ناز کرے، ولایت جس پہ ناز کرے، مصطفیٰ علی و زہرا جس پہ ناز کرے، کائنات بنانے والا رب فرشتوں سے خطاب کرے، تم کہتے تھے حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ خون ریزی کرے گا، کہا تمہیں صرف خون ریزی نظر آتی تھی، میرے حسین کا سجدہ تو میں رب ہی دیکھ رہا تھا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ تو جوانو اس لیے سبحان اللہ کہیں ایک بار پھر، ایک باری پھر بولیو ذرا۔ جو پیدا ہو، کون؟ حسین ابن علی۔ جو پیدا ہو، جو زہرا پاک کے شکم میں رہے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس کی رگوں میں علی پاک کا خون ہو، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس کے منہ میں سب سے پہلے لعاب مصطفیٰ جائے، پہلی خوراک رسول پاک کا تھوک مبارک جائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس کا باپ علی سارے ولیوں کا صحابہ کا امام ہو، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس کا بھائی حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، جو خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، اسے حسین
ابن علی کہتے ہیں، اور لوگوں جس کو نازوں سے زہرا علی نے پالا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کے لیے آٹا زہرا گوندیں، روٹی زہرا پاک بنائیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کو حلال کی کمائی کما کر علی کھلائیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جو قرآن سب سے پہلے خود میرے مصطفیٰ سے سیکھے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جو علم کے جام معرفت کے جام میرے مصطفیٰ زہرا علی سے پیے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جو مکہ مدینہ کو ختم نبوت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام شریعت و طریقت کے لیے چھوڑے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ارے جو کربلا میں 71 تنوار دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کے لبوں پر پھر بھی کوئی شکوہ نہ آئے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ صبر، ہمت، حوصلہ، شہادت، تلاوت، عبادت اور سخاوت اور ولایت جس پہ ناز کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مجھے چند جملے بولنے دو آخر پر۔ ارے جو بانی اسلام ہے، جو بانی شریعت ہے، جو دین لے کر آیا ہے اسے رسول کونین کہتے ہیں، جس نے کربلا میں دین کو بچایا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، آج امام حسین کی روح پکار پکار کے کہہ رہی، آج پاکستان کے شہداء کی روحیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، آج کربلا والوں کی روحیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے، اے نوجوانوں، بزرگوں، کیا تم شریعت پر نہیں چلو گے؟ کیا دین کی طرف نہیں آؤ گے؟ حسین پاک کی روح کہتی ہے، کیا میرے نانا کی سنتوں کو نہیں اپناؤ گے؟ کیا دین کا کام اور دین پہ پہرا نہیں دو گے؟ اٹھو، اللہ اس کے رسول کی حمایت تمہارے ساتھ ہے، اور دین کی خدمت کرو، دین کا جھنڈا لے کے اٹھو، دین کی خوشبو پورے جہاں میں پھیلا دو۔ کھڑے ہو جائیں سارے حضرات اور